بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ فَهُوَ كَالْحَالَةِ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے حدیث کا، تو چیڑی آپس میں جگڑنے لگی، نیچے گر گئے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے کتاب پھینک کر ان کو پکڑا، عمر چھوٹی تھی، تو لوگوں نے کہا اتنا بڑا محدث ہے، آپ نے یہ حرکت کی؟ اس نے کہا الصبی صبی ولو کان ولیا، بچہ ہوتا ہے اگر سے۔ تو یہ صحابہ جو ہے نا، یہ بچے ہیں، اگرچہ کام کرتے ہیں لیکن سیاسی طور پر یہ نابالغ ہے، بالغ جو ہے فضل الرحمان، مذاق کی بات نہیں۔ اس کا فیصلہ اتنا اٹھل ہوتا ہے۔ 2 سال سے ہماری لڑائی تھی قاضی کے ساتھ، وہ کہتی استعفیٰ دو، ہم کہتے نہیں۔ آخر قاضی نے گھٹنے ٹیک دی کہ فضل الرحمان ٹھیک کہہ رہا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں الیکشن نہ لڑو، وہ نر کہتے نہیں، لڑنا ہے، ہمارے پاس بندوق ہے، ٹھیک ہے۔ اب آخر جھکنے لگ گیا، بس ذرا پیچھے حصہ اوپر ہے، اس کو ہم نیچے کریں۔ باقی یہ اختلافات ہمارے اور آپ میں یقیناً جنسیت ہے۔ اشاعت التوحید اور دیوبندیوں میں اشاعت التوحید کو کہتے یہ مشرک ہے، ان کو کہتے یہ معتزلہ ہے، حالانکہ دونوں ٹھاٹ کے مومن، ہاں، لیکن ان کو آپس میں لڑاتے ہیں تاکہ یہ کمزور ہو۔ وہ شیر نے 3 گایوں کو دیکھا، ایک کالی تھی، ایک لال تھی، ایک چٹی تھی۔ تو چٹی کو کہا یہ کالی کا کیا مجال ہے، تیرے ساتھ رہتی ہے، یہ تیری توہین ہے، اس کو سینگ مار، اس کو سینگ مار، وہ مار دی، ٹھیک ہے۔ پھر چٹی اور لال کو لڑایا، کہتے تمہارے تو رنگ ہی نہیں ملتا، یہ کون ہے تمہارے پاس رہنے والا، وہ کون ہے تمہارے پاس رہنے والا۔ ایک وہ آپس میں لڑ پڑے، ایک کو سینگ مارا، مر گئی، وہ اکیلے رہ گئے، کہتے اب آؤ، اب تیرے ساتھ نمٹ لو۔ یہ انگریز یہ کرتے ہیں، لیکن تم دھوکہ کھاتے ہو، ہم دھوکہ نہیں کرتے۔ ہم ہوشیار ہے، چوکنے ہیں کہ وہ کون سا ہاتھ ہے جو ہمیں کاٹ رہا ہے، ہم وہ ہاتھ دیکھتے ہیں۔ آپ سم بکم عمی، ٹھیک ہے، یہ بات۔ اول تو یہ دیکھو، گھر میں بیٹھے ہیں، اگر آپ تبلیغ نہ کریں تو خدا آپ کو پکڑے، آپ ایمان کسی کو نہ کہے تو خدا آپ کو پکڑے، آپ نماز کے لیے نہ کہو تو آپ کو خدا پکڑے گا، اگر آپ کافر کو کافر نہ کہے تو آپ کو خدا پکڑے گا نہیں۔ آپ نے آج تک نمرود کو کافر نہیں کہا، آپ پکی مسلمان۔ آپ جو کہتے جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے، نہیں، جو کافر کو کافر نہ سمجھے وہ کافر ہے۔ کئی کافر ہے جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، کافر ان کو سمجھتے ہیں لیکن ہم نے آج تک ان کو کافر نہیں کہا۔ آپ کہتے ہیں کافر، جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی یہ ایسا ہے جیسے تبلیغی کہتے ہیں کہ غسل میں 3 فرض ہے، سارے بدن پر پانی ڈالنا اور منہ میں پانی ڈال کر یہاں تک پہنچانا، یہ کس نے کہا فرض ہے؟ منہ بھر کر پانی لینا فرض ہے، یہاں تک پہنچائے روزہ خراب ہوگی۔ یہ بس وہ جذبات میں آ کر یہاں شکر ہے نیچے ملی سب چلیں گے۔
تاسو په خدای یقین کېږي چې عالم کیا نو زموږ دا جذبتان خو چې فسابو ته وایي که نه چې دا کافر قمقل امام صاحب وایي چې په یو سړي کې 99 نشانات د کفر یو نشانه د اسلام هغه ته مسلمان لیکن دلته مونږ توحیدیانو ته کافر وایو هغوی چې فسابو ته کافر وایي اوس مسلمان ته کافر ویل د دې نه غټ کفر نشته دا ټول مسلمانان دي هغه حدیث کې چې راځي چې ما په امت کې به 72 فرقې دي هغه دا نه ده چې دا صفات صحابه دي او دا تحریک والا دي او دا جمعیت علماء اسلام دي دا جمعیت علماء پاکستان دي دا پیپل دي دا نون دي دا ټول اهل سنت دي هغه 72 فرقې به په عقایدو کې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین مني او قادیانی نه مني دو فرقې بس په ته زکات مني او شیعه نه مني دا دو فرقې شه کافر ته باس بعد الموت مني مشرک هندو یې نه مني هغه یو فرقه دا په اصولو کې چې اختلاف مطلق اختلاف مراد نه دی ورنه 72 فرقې خو په یو کور کې جوړېږي یو ځوی انجینیري بل ډاکټري بل مزدوري بل دکانداري نواز شریف خپل کار کوي بېنظیر خپل کار کوي دا 72 فرقې په یو ښار کې جوړېږي دا تاسو ته چا یې ضرورت علمي خبرو نه مونږ لرې بعض جذباتو نه فتوی ټول مسلمانان دي زمونږ یو استاد هغه به قرآن شریف ترجمه کړي دلته به قرآن کېښود بیا به قاضي وي نو قاضي به یې په د پاسه کېښود یو ځل ورته طالبي استاد یې قرآن باندې قاضي کېښود وایي ټول د خدای کتابونه دي دا ټول د خدای کتابونه دي دا ما نه دي جوړ یو بل ته کافر مه وایه دا داسې یقین وکړه چې دوه وروڼه او د پلار په میراث باندې جګړه د پلار میراث خو تقسیمیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث خو تقسیم نه دی د هغه میراث جهاد او فتح فرض دی په ما فرض د هغه میراث مونځ او فتح فرض دی په ما فرض دی د هغه میراث علم او فتح فرض دی په ما فرض دی دې خو تقسیم نه کېږي هغه ټول ورته مالي هغه ټول به اوس تاسو واغشته دی ونه غشا ما واغشته ته کافر اصل تا واغشته ته کافر ته هغه واغشته دا څه یو اوسېږي او یو په دې صورت کې اوسېږي چې جمعیت علماء اسلام کې شامل ښه زمونږ دغه د پارټۍ یو ممبر دی هغه وایي د جمعیت علماء اسلام د حقانیت دلیل دا دی د جمعیت علماء اسلام چې کومه اجنډه ده نو سپاه صاحب خو د هغې انکار نه شي کولی هغوی مو مخکې اجنډه جوړه کړې ده خو ما بالامتیاز یې لپاره یو ټوکری ورسره لګولی ده که نه ده نو مونږ کولي تاسو جز یو مونږ کولي تاسو جز یو نو جز خو د خپل کل نه انکار نه شي کولی خو هغه مقر دی هغه مسکن دی جز همیشه په کل کې اوسېږي یا خو داسې وکړئ چې د جمعیت جنډه غلطه ده زه بله جنډه جوړوم په خدای ته هم ورته غلطه نه او که نه دې ته وکړئ کوم ځای ته لاړو ماله ستاسو مدیره فهو کالحالت البسیطہ یہ ایک لمبی عبارت ہے اس سے قاضی کی غرض ہے ایک سوال کا جواب سوال یہ ہے کہ آپ نے علم باری تعالیٰ کی تقسیم کی تفصیلی اور اجمالی کی طرف کہ خدا کا علم اجمالی خدا کی ذات ہے اور خدا کے علم تفصیلی ممکنات کی ذات ہے ٹھیک ہے اب اجمال کے دو قسم ہیں ایک اجمال کا معنی عدم تمیز
اجمال کا معنی جیسے انسان محدود ہے، حیوان ناطق اس کا حد ہے، تو حد میں حیوان اور ناطق مفصل ذکر ہے، اور انسان میں مفصل ہے یا اجمالی ہے؟ تمیز ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، تو اجمال کا معنی کیا ہے؟ عدمی تمیز۔ اور ایک اجمال کا معنی محدود ہے، جیسے انسان مجمل ہے، حیوان ناطق مفصل ہے، تو جو مجمل ہے وہ محدود ہے اور جو مفصل ہے ٹھیک ہے۔ اب یہاں خدا کا علم اجمالی ہے، تو اجمال سے مراد عدمی تمیز ہے یا محدود مراد ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں اجمال سے مراد عدمی تمیز ہے، تو اس کا معنی خدا کا علم اجمالی ہے، یعنی اس میں معلوم اور معلوم میں تمیز نہیں ہے۔ جیسے ضعیف البصر آدمی جسا دیکھتا ہے، تشخیص نہیں کر سکتا، تو اس کا معنی ہے کہ خدا کا علم میں معلوم اور معلوم کے امتیاز نہیں ہے، اور عدم امتیاز نقص ہے یا نہیں؟ تو خدا کے علم میں نقصان آیا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ علم اجمالی کا معنی یہ ہے کہ یہ محدود ہے، تو علم تفصیلی حد ہے، اور حد محدود پر حمل ہوتا ہے، تو یہاں بھی حمل ہوگا، حالانکہ علم اجمالی ذات باری تعالیٰ ہے، اور علم تفصیلی تم فرشو کہ وہ ذوات ممکنات ہے، اور ذوات ممکنہ کا حمل ذات باری تعالیٰ پر جائز ہے نہیں۔ تو اجمال کی دو معنی ہے، عدم التمیز بین معلوم و معلوم، اور ایک اجمال کا معنی ہے اجمال المحدود بالنسبت الی الحد۔ اگر تم مراد لیتے ہو عدم تمیز، اس کا معنی یہ ہے کہ خدا کے علم میں تمیز نہیں ہے زید و عمر کا، زید کو جدا نہیں کر سکتا عمر سے، عمر کو جدا، اور یہ نقص ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس سے مراد اجمال محدود کا لیا جائے تو علم اجمالی محدود بنے گا، اور علم تفصیلی اس کی، اور تفصیل کا حمل ہوتا ہے کس پر؟ جس طرح حیوان ناطق مفصل کا حمل ہوتا ہے انسان مجمل پر، تو پھر یہاں بھی حمل ہوگا، حالانکہ حمل صحیح نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ علم اجمالی کا مصداق ذاتی باری تعالیٰ ہے، اور علم تفصیلی کا اور ذوات ممکنہ کب محمول ہے ذات واجب پہ؟ اللہ زیدن کہہ سکتے ہو، الزید سماء ارض کہہ سکتے ہو، اللہ جبل کہہ سکتے ہو، نہیں کہہ سکتے۔ تو جناب اجمال کے دو معنی ہیں، اور یہاں دونوں غلط ہے۔ آپ نے کیسا علم باری تعالیٰ کو موصوف بالاجمال کیا؟ ٹھیک ہے، مصنف کہتے ہیں کہ اجمال کی تین معنی ہیں، آپ نے تیسرا معنی چھوڑ دیا۔ ایک اجمال کا معنی عدمی تمیز، یہ مراد نہیں، اور ایک اجمال کا معنی اجمال المحدود بالنسبت الی، یہ بھی مراد نہیں۔ ایک اجمال کا معنی ہے کہ امر واحد منشا ہو انکشاف اموری کثیرت، امر واحد ہو اور وہ منشا ہو، تو خدا کے علم اجمالی کا معنی یہ ہے کہ خدا کی ذات ایک ہے، ایک ہونے کے باوجود وہ منشا ہے، واسطہ انکشاف ممکنات کثیرہ کا۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ مجھ پر ایک اعتراض کرتے ہیں، اعتراض یہاں سے یہاں تک لمبا ہے، جب آپ سوال کرتے کرتے یہاں تک آ گئے تو اس کا جواب میرے ذہن میں آ گیا، اور جب آپ نے سوال کے الفاظ یہاں تک پہنچائے تو میں نے وہ ذہنی جواب زبان سے بیان کرنا شروع کیا۔ اب جواب دو قسم کا ہے، ایک جواب اجمالی جو ذہن میں ہے، اور ایک جواب تفصیلی جو زبان پر آیا۔ وہ جو جواب اجمالی ہے وہ امر واحد بسیط ہے اور منشا ہے واسطی صدور الفاظ کثیرہ کی زبان سے۔ تو دیکھو وہ جواب جو ذہن میں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب اجمالی، اور یہ جو زبان پر الفاظ جواب کہتے ہیں اس کو جواب، لیکن وہ جواب اجمالی نہ اجمال محدود کا ہے اور نہ اجمال بمعنی عدم تمیز کے ہیں، بلکہ وہ جواب اجمالی امر واحد بسیط ہے اور منشا ہے واسطی صدور امور
تو یہاں بھی اللہ کے علم اجمالی ہونے کا معنی نہ اجمال المحدود ہے اور نہ اجمال بمعنی آدمی تمیز کے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ علم اجمالی امر واحد ہے جو ذات باری تعالیٰ ہے، لیکن واحد ہونے کی باوجود منشا ہے انکشاف ممکنات کثیرہ کا، وہ ہوا یہ علم اجمالی کل حالت اجمالیہ جواب اجمالی کی طرح ہے جو بسیط ہے او حاصل لکی تیری ذہن میں عند سوال من یقاسم کے سامنے سوال اس آدمی کے جواب سے جگڑتا ہے فی المناظرہ میں، لیکن وہ جواب بسیط آپ کے ذہن میں ہے قبل ان تفصل الجواب سے حرف ذہن، قبل اس سے کہ آپ جواب کا لفظ زبان سے نکالے۔ ہاں اب تم بتاؤ یہ جو جواب لسانی مفصل ہے اس میں الفاظ کثیر ہے یا نہیں؟ اور یہ الفاظ کثیر منکشف ہے کس کے ساتھ؟ جواب اجمالی کے ساتھ، اور وہ جواب اجمالی کیا ہے؟ امر واحد بسیط منشا ہے ان الفاظ کثیرہ کا، یہ معنی ہے فإن هذا تفصیل، یہ تفصیل الفاظ کا جواب اس تفصیلی میں منکشف ہے عندکی من ذلک الجواب انکشافا تاما اور موجود ہے یہ جوابی تفصیلی بعین وجود الحالت البسیطہ قبل الاجابت، جواب لسانی سے پہلے من غیر تکسر، اور جوابی ذہنی میں تکسر اصلا نہیں ہے، نفہی تعقل بسیط۔ اب آؤ علم باری تعالیٰ میں، علم باری تعالیٰ نہ محدود ہے اور نہ عدم ممیز ہے، بلکہ اجمالی کا معنی کیا ہے کہ وہ امر واحد ہے، لیکن واحد ہونے کی جو ذات باری تعالیٰ ہے لیکن واحد ہونے کے باوجود منشا ہے واسطی ظہور ممکنات کثیرہ کی، اس علم اجمالی کو علم فعلی کہتے ہیں یعنی موجد، اور اس جواب تفصیلی کو علم انفعالی کہتے ہیں یعنی حاصل من الاول، یہ معنی ہے۔ وہی علم اجمالی تعقل، یہ ایک علم بسیط ہے بالفعل اور اس کا نام علم فعلی ہے، ومبدأ، اور یہ علم اجمالی علت ہے لکل واحد من ذلك التفصیل، ان ممکنات کے لیے جو علم تفصیلی ہے، بحیث ینتوی علمہ فی علمہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس یہ تو جواب ذہنی تھا، لیکن جواب ذہنی کے بعد جب سوال ختم ہوتا ہے تو کس کی باری آتی ہے؟ جواب لسانی کے۔ ثم اذا فصلتا، جب آپ تفصیل کرتے زبان سے، یحصل لک علم آخر، آپ کو حاصل ہے علم آخر للکل مع الامتیاز، اس کا نام علم انفعالی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ممکنات کے لیے ایک وجود اجمالی ہے، وہ عین ذات اور وجود باری تعالیٰ کا ہے، اور بس یہ ایک اور اعتراض کا سوال کا جواب۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ممکنات پر حصولی نہیں ہے بلکہ حضور۔ اب اعتراض پڑتا ہے کہ علم حضوری عین ہوتا ہے معلوم کس، تو جب اللہ کا علم ممکنات پر حضوری ہوا تو خدا کا علم عینی ممکنات ہے اور ممکنات حادث ہے، تو خدا کا علم ایک اعتراض۔ دوسرا اعتراض کہ جب خدا کا علم عینی ممکنات ہے اور ممکنات منفصل ہے اللہ سے، تو اللہ نے کمال علمی حاصل کیا کس سے؟ منفصلات سے، تو استکمال بالمنفصلات آیا، تو علم خدا کے صفت کمال نہ بنا۔ کتنے اعتراض؟ دو۔ تو مصنف آ کر کے کہتا ہے کہ یار ایک خدا کا علم اجمالی ہے، وہ عین ذاتی باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، عین ذاتی، اور ایک علم وہ عین ممکنات کے ساتھ۔ تو ممکنات کی حدوث سے علم کا حدوث آیا، لیکن کس علم کا حدوث آیا؟ جو تفصیلی ہے، اور وہ صفت کمال نہیں ہے، صفت کمال علم اجمالی ہے، اور وہ عین ممکنات کے ساتھ ہے یا عین اللہ کے ساتھ؟ اب بات سمجھ میں آئی؟ یہ معنی ہے اس قول کا۔
فلیل ممکنات کا وجود اجمالی ہے، وہ تو عین ذات و وجود باری تعالیٰ کا ہے، وہی بہذا الوجود، اور ممکنات اس وجود اجمالی کے ساتھ متحد ہے اللہ کے ساتھ، من غیر تکثر فی ذاتہ فہو الکل فی حد ذاتہ، تو اللہ تعالیٰ کل ممکنات ہے درجہ اجمال میں، اور اس کا نام علم اجمالی ہے۔ اچھا جی، وعلم اجمالی لہا، اور یہ علم اجمالی ممکنات پر ہے، ینتوی، اور یہ علم اجمالی ممکنات پر داخل ہے، فی علمہ بذاتہ، اللہ کے علم میں اپنے ذات پر جو کہ فعلی ہے، اور اس پر مبنی ہے امر جعل کا، یعنی اللہ جو خالق بنا اس علم اجمالی کی بنیاد پر جعل کرتا ہے، اور ممکنات کے ایک وجودی تفصیلی ہے کہ ممتاز ہوتا ہے اس وجود سے ہر ممکن عن الاخر، اور وہیا ممکنات اس وجود کے ساتھ اگرچہ بس۔ اب اعتراض پڑا، اعتراض یہ پڑا کہ علم اجمالی عین ہوا ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، اور علم تفصیلی عین ہوا وجود ممکنات کے ساتھ، اور ذات باری تعالیٰ مباین ہے ذات ممکنات سے، اور مباین کا کاشف نہیں بنتا، تو کس طرح وجود باری تعالیٰ کا علم بنا، کس پر؟ ممکن ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یار وجود تفصیلی اگر علمی تفصیلی اگرچہ وجود ممکنات کا نام ہے اور وہ غیر ہے ذات باری تعالیٰ سے، لیکن علم کا علاقہ اب بھی موجود ہے، وہ کیا ہے؟ معلول ہونا، یہ معنی ہے ممکنات کا وجودی تفصیلی ہے جس کی وجہ سے ممتاز ہے ہر ایک آخر سے، وہی ممکنات اس وجود کے ساتھ اگرچہ عینی باری تعالیٰ نہیں ہے لیکن معلول ہے باری تعالیٰ کے، حاضر ہے عندہ تعالیٰ بذاتہا لا بصورہا، نہ بواسطہ صور کے، یہ علمی تفصیلی ہے لا ممکنات پر، مرتب ہے علم اول پر، اور یہ علمی تفصیلی علم انفعالی ہے یعنی حاصل ہے من وجود الممکنات نفعی۔ بس اب آؤ، جب علمی تفصیلی عین ممکنات ہے اور ممکنات کی ذات خدا کی ذات سے مؤخر ہے، تو خدا کا علمی تفصیلی بھی خدا کی ذات سے مؤخر ہو گئی، لیکن یہ صفت کمال نہیں، یہ معنی ہے فَعِلْمُهُ هَذَا بِالْكُلِّ، تو علم اللہ کا تفصیلی تمام ممکنات پر بعد ہے ذاتی باری تعالیٰ کے، اور بعد ہے علمی باری تعالیٰ کے اپنی ذات پر، تو ہر ایک نوعین میں سے حضوری ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، لا ارتسامی حصولی نہیں، اور جو صفت کمال ہے لہ تعالی هو النحو الاول، وہ کون سا ہے؟ اب وہ حادث نہیں ہے، وہ مستفاد من الغیر نہیں ہے، حادث اور مستفاد من الغیر علمی، لیکن یہ صفت کمال نہیں ہے۔ غور کرو اس مقام میں، یہاں بڑوں کی ٹھٹھی نکلتی ہے۔ جب